آپ کو معلوم ہے کہ اساتذہ کا جو کردار ہے کہ اسٹوڈنٹ اور شاگرد جو ہے وہ استادوں کا پرتو ہوا کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں شاگردوں میں اس طرح سے آ جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ ہاں وہ بالکل ان کے چال سے، ان کے کردار سے وہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں کہ ہاں ان کا پورا کا پورا جو ہے لب و لہجہ ہو، چاہے ان کے بولنے کا انداز ہو، چلنے کا انداز ہو، وہ اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ شاگردوں کو سنوارنے میں استاد کا ہی کردار ہے کہ ان کو کس طرح سے بلندی پر پہنچاتے ہیں. آپ دیکھیں گے دنیا کا سب سے خوبصورت اور سب سے بڑا معلم جس نے خود کہا ہو انا بعثت معلما، کہ میں تو معلم بنا ہی کر بھیجا گیا ہوں، میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں. آپ ان کا کردار دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے تربیت اور کس طرح سے سنوارا ہے اپنے شاگردوں کو کہ ایک ایک ملک اور جہاں بھی وہ نکلے ہیں وہ استاد کا وہ پرتو بن کر ہی جو ہے لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ ان کے غلام ہیں، ان کے شاگرد ہیں. اور انہوں نے اس طرح سے جو ہے احترام بھی کیا ہے. استاد کا احترام بہت ضروری ہے. اگر آپ صرف تعلیم حاصل کرنے اور احترام نہیں ہے تو شاید آپ میں وہ چیز نہیں آئیں گی جو استاد چاہتے ہیں، جو دنیا چاہتی ہے. یہ ضروری ہے. یہ الگ سی بات ہے کہ آپ کو جو لوگ آپ سے منسلک ہیں، جتنے اساتذہ ہیں، سب کا احترام آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اور یہ آپ کی زندگی کو سنوارنے کے لیے بہت اہم نسخہ ہے. یہ الگ سی بات ہے کہ آپ کس کو کتنا فالو کرتے ہیں، کس کو کتنا اہمیت دیتے ہیں، یہ اہمیت پر بھی ڈیپینڈ ہے. لیکن کہیں ایسا ہو کہ آپ انہیں ان کی صلاحیت یا ان کی تعلیمی سلسلے اور درس و تدریس کے حوالے سے اگر آپ کی نگاہ میں اس کی وقت نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر آپ کو وہ چیزیں نہیں آئیں گی جو چاہا جا رہا ہے. لہذا استاد کا مقام آپ سمجھیں اور ان کے احترام اور ان کے کردار میں اپنانے کی کوشش کریں. آپ دیکھ لیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو ہے جب مانا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم معلم ہیں تو صحابہ کرام کا جو کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتے تھے قرآن نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا کہ اس طرح سے بیٹھتے تھے جیسے آواز نہیں آتی، ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ آنکھوں میں آنکھیں ملا سکے. اور یہاں تک کہ کہا گیا کہ ایسے بیٹھتے کہ لگتا ہے کہ چڑیا بھی بیٹھ جائے تو پتہ نہ چلے، وہ کھمبا سمجھ کے. اس طرح سے ادب و احترام ہے. قرآن اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے ان کو یہ تلقین فرمائی تھی کہ ان کے سامنے اونچی آواز میں نہ بولا جائے اور ان سے جو ہے ایسا نہ ہو کہ ان کی گستاخی ہو جائے. آپ دیکھیں کہ اس طرح سے استاد کا احترام کیا ہے. ایک صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود، بہت مشہور صحابی ہے. فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خطبہ دے رہے ہیں. یہ اصل میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے جو چیزیں آج ہمارے شاگردوں کے اندر ہیں وہ کیا ہے کہ احترام بالکل ختم. یہاں تک کہ ایسا ہے کہ اب تو پہلے جوتیاں سیدھی کی جاتی تھی استادوں کی، آج تو مان لو جوتیوں پر چڑھ کے چلے جاتے ہیں. ذرا سا احترام نہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ چیز کیوں نہیں آ رہی. پہلے اس طرح سے جو احترام کیا ہے تب جا کے انہیں جو عروج کی منزل ملے. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ کے درمیان جو ایسا ہوا کہ ایک لفظ آ جاتا ہے کہ اجلس، جس کے معنی ہوتے ہیں بیٹھ جاؤ. ابھی عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ دروازے پر ہے، جیسے ہی آپ نے کہا اجلس وہیں بیٹھ گئے. اللہ اکبر. کہا ان سے نہیں کہا جا رہا تھا پر ایک لفظ آیا اجلس، بیٹھ جاؤ، فرمایا وہ وہیں بیٹھ گئے. حالانکہ ان سے نہیں کہا رہا تھا، لوگ دوسرے لوگوں سے جو ہے کہا اس طرح سے کہا جا رہا تھا. تو یہ ادب و احترام ہے، اور یہ ادب و احترام خود دنیا کے سب سے بڑے معلم نے سکھایا ہے. یہ انہوں نے بتایا ہے کہ
شاگردوں کو جس طرح سے انہوں نے تعلیم دی ہے، ان کے جو شاگرد ہیں انہوں نے کس طرح سے جو ان کا احترام، ادب اور کس طرح سے اپنی جان کا نذرانہ تک پیش کرنا جو ہے اپنے لیے سعادت سمجھا ہے۔ لہذا وہ سیرت کے ان پہلوؤں کے حوالے سے ہمیں غور فکر کرتے ہوئے اساتذہ کا احترام ہماری ذمہ داری بنتی ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو فرمائے۔ شکریہ۔